میری چھٹیس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ اس کے آگے جو کچھ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنی پوری طاقت آزمائی، لیکن پھر بھی میں اس 6 فٹ کے انسان کو خود سے دور نہ کر پائی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور وہ گھبرا کر ایک دم ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں کبھی دروازے کی جانب دیکھتی اور کبھی شخص کی جانب، اور پھر وہ بہت تیزی سے پچھلے دروازے سے واپس باہر کی جانب نکل گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شور مچاؤں گی، دروازہ کھول کر اس کے بارے میں سب کو بتاؤں گی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وجدان تھا۔ وہ بہت ناراضگی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یار جب سے واپس آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہی ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی اگر میں تمہیں بلانے آتا یا ناراض ہوتا تو تم فوراً میرے پیچھے چلی آتی تھی، مگر آج تو تم میرے پیچھے بھی نہیں آئی۔ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو باہر نکلنے کو راضی نہیں؟ ناراضگی کے عالم میں ہی وجدان میرے کمرے میں آ کر میرے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس سے نظریں چرائی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھکن ہو گئی۔ اب تمہیں بتایا بھی تھا میں کپڑے چینج کر آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس بارے لہجے میں تو اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی کمر کو دوپٹے کے پلو سے چھپا لیا تھا کیونکہ ڈوریاں کھل چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وجدان صحیح وقت پر آیا تھا اور اس بے غیرت انسان سے میری جان خلاصی ہوئی تھی۔ میں چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو وجدان کے چہرے پر انتہائی برہمی تھی۔ وہ بہت غصے کے عالم میں میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھ سے پہلے کمرے میں کون تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے زوریز کی موجودگی کے بارے میں بتا سکتی۔ وجدان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی مٹھی کھول دی اور میری اوسار خطا ہو گئی۔ اس کی مٹھی میں مگنی کی وہ انگوٹھی تھی جو زوریز کو ہماری طرف سے پہنائی گئی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان جو زور آزمائی ہوئی تھی، اس کے دوران شاید وہ ڈھیلی انگوٹھی اس کی انگلی سے گر گئی تھی اور وہ میرے ہی بستر پر رہ گئی تھی۔ یہ زوریز کی مگنی کی انگوٹھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریب میں یہ اس کی انگلی میں تھی۔ یہ تمہارے بستر پر کیا کر رہی ہے؟ وجدان کی آنکھوں میں جو سوال تھے انہوں نے مجھے بالکل گم کر دیا تھا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھتی چلی گئی اور پھر وہ پلٹ کر پچھلے دروازے کی جانب دیکھنے لگا جو کھلا ہوا تھا۔ زوریز دروازہ کھول کر گر گیا تھا اور میں جلد بازی سے بند نہیں کر سکی تھی۔ وجدان تیز تیز قدم اٹھاتے گیلری میں گیا، لیکن اس جانب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آیا اور میرے بالکل قریب آ گیا۔ عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہاں زوریز آیا تھا؟ کیا وہ تم سے ملنے آیا تھا؟ میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا اور میں تیزی سے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی، کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ تو ہمنا کے لیے آیا تھا۔ اسے صحیح کمرہ سمجھ نہیں آیا تھا تو وہ غلطی سے یہاں آ گیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ہمنا کا کمرہ برابر والا ہے تو وہ چلا گیا۔ شاید اسی دوران اس کی انگوٹھی یہاں گر گئی۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں تم یہ سن کر ناراض نہ ہو جاؤ کہ زوریز چوری چھپ کے ہمنا سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر پورا قصہ سنا دیا تھا۔ میری بات سن کر وجدان کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگا کہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ ابھی نے مجھے بتایا کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم زوریز اور ہمنا سے دور رہو۔ میں ہمنا کی بارات کے اگلے دن ہی ہمارے رشتے کی بات کروں گا۔ آہستگی سے میرے بالوں کو چھیڑا تھا اور پھر محبت سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی خمار کی جھلک تھی۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر گیلری میں لے آیا۔ چودھویں کا چاند پوری طرح چمک رہا تھا۔ وجدان نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دی اور خود میرے قریب کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹکا دیے۔ میں اس کے بازو کے حصار میں تھی اور اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی تھی۔ وجدان تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ میں نے آہستگی سے اس کے شانے پر سر رکھ ٹکاتے پوچھا تھا۔ تمہیں شک ہے میری محبت پر؟ وجدان مسکرایا تھا۔ مجھے شک تو نہیں ہے، لیکن خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارے درمیان نہ آ جائے۔ مجھے بے اعتباری سے خوف آتا ہے۔ تم کبھی مجھ سے اعتبار تو نہیں ہٹاؤ گے نا؟
وجدان نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے اور بھی قریب کیا تھا۔ میں تم سے کبھی بے اعتبار نہیں ہوگا، لیکن تم کبھی کچھ ایسا نہ کرنا جس سے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، تم پر اعتبار کرتا ہوں، کبھی میرے اعتبار کو نہ توڑنا۔ وجدان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا اور مجھے میری حدود بھی سمجھا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے پل بھر میں سب کچھ بتا دوں، اور پھر میں نے ہمت کی تھی۔ وجدان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تمہیں ہی تو سن رہا ہوں، جانے من، بولو کیا ہوا ہے؟ وجدان، وہ زوریز اور ہمنا، یار اب ان دونوں کا ذکر نہ کرو۔ مجھے لگا تھا تم ہماری کوئی بات کرو گی، مجھے بتاؤ گی کہ میرے بغیر تم کتنی اداس تھی، کتنی بے قرار تھی۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں تب سے تم نے ایک بار بھی مجھ سے ہماری بات نہیں کی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے عائشہ؟ ہر وقت تمہارے دماغ پر ہمنا اور زوریز کیوں سوار رہتے ہیں؟ وجدان، بات سن لو میری، ضروری بات ہے۔ اچھا بولو کیا ہوا ہے؟ وجدان نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے پر ٹکائے اور جھک کر میرے بالکل نزدیک آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ہمنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زوریز ہمنا کے کمرے سے نکلا تھا۔ ہم دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ وجدان بھی شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ زوریز ہمارے قریب آ گیا تھا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ وجدان کے سامنے کیا کچھ کہہ دے۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور پھر اس نے وجدان کو سلام کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ہمنا بھی تھی۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر وہ کچھ پزل ہو گئی تھی، لیکن وجدان نے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ سوری وجدان، آپ کو شاید مجھے یہاں دیکھ کر برا لگے، لیکن میں بس ہمنا سے ملنا چاہتا تھا، ایک آخری بار جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش تو ہے نا۔ زوریز نے مسکرائے ہوئے ہمنا کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ محبت کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پر کھلے کھلے نظر آ رہے تھے۔ وجدان نے بنا کچھ کہے اپنی مٹھی آگے بڑھائی تھی، جس میں اب بھی وہ انگوٹھی تھی۔ زوریز ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمنا کی تلاش میں آپ غلطی سے عائشہ کے پاس چلے گئے تھے، انگوٹھی بھی اسی کے کمرے سے ملی۔ زوریز کے چہرے پر تجزیہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ ہمنا چونک کر پوچھنے لگی، زوریز آپ غلطی سے عائشہ کے کمرے میں چلے گئے تھے؟ زوریز مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، میں نے غلطی سے عائشہ کا کمرہ کا دروازہ نوک کر دیا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے ہی اندر بلا لیا، کہنے لگی کہ پہلے سالی کے ساتھ باتیں کر لیں، پھر ہونے والی دلہن کے پاس بھی چلے جائیے گا۔ میں کچھ دیر عائشہ سے بات کر کے پھر تمہارے پاس آیا تھا۔ زوریز کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، اسے تو مجھے چور بنا دیا تھا۔ ہمنا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اس نے ناراضگی سے مجھے دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور زوریز واپس لوٹ گیا تھا۔ وجدان آہستگی سے کہنے لگا، رات بہت ہو گئی، آرام کرو، کل بارات ہے، بہت کام ہے۔ میرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے کانوں کے پیچھے کرتا وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور میں بالکل سوج سی ہو کر بستر پر آ بیٹھی تھی۔ یہ شادی ہو جاتی تو شاید میرے دل کو سکون آ جاتا، لیکن کیا گارنٹی تھی کہ شادی کے بعد زوریز بدل جاتا؟ اگلا سارا دن بہت ہی زیادہ مصروف گزرا تھا، تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں پوری طرح سچ سمجھ کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ساری تیاری میں نے وجدان کے لیے کی تھی۔ یہ لباس بھی اسی کی پسند کا تھا اور زیورات بھی اس نے کہا تھا کہ وہ آج رات کو ہمارے رشتے کی بات کرے گا، اور میں اپنی آنکھوں میں اس کے خواب سجا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم شادی ہال کے لیے نکلتے میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو زوریز کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کاٹ دیا، لیکن دوبارہ سے فون بجنے لگا تو میں نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اب تو بارات میں کچھ ہی دیر باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ضروری بات ہو۔ لیکن دوسری طرف سے جو کچھ زوریز نے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، میں بارات لے کر نہیں آؤں گا اس وقت تک جب تک تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گی۔
میں نے گھبرا کر کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بارات کا وقت ہو گیا ہے، سب گھر والے شادی ہال کے لیے نکل رہے ہیں، آخری وقت پر یہ تم کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں میری باتیں گھٹیا لگتی ہیں تو گھٹیا ہی صحیح، لیکن اگر تم بغیر کسی کو بتائے اکیلے میں مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تو میں بارات نہیں لاؤں گا، پھر چاہے تمہارے گھر والوں کی بدنامی ہو یا تمہاری پیاری سی کزن ہمارا ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے زوریز کو سمجھانا چاہا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی، لیکن وہ نہ مانا۔ اچانک وجدان میرے کمرے میں آیا تو میں نے جھٹ سے فون کاٹ دیا۔ وجدان کہنے لگا کہ مجھے پھول والوں نے بلایا ہے، امنا کے سہرے کا کچھ مسئلہ ہے، جو پھول امنا چاہ رہی تھی وہ مل نہیں رہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، گھر میں صرف تم ہی رہ گئی ہو، ڈرائیور کھڑا ہے، تم شادی ہال کے لیے نکل جاؤ، میں وہیں ملتا ہوں۔ وجدان تیزی سے باہر کی جانب جانے لگا تو میں نے فوراً سے آواز دی۔ وہ پلٹ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے وجدان سے کہا وجدان وہ زوریز، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے اسے زوریز کے بارے میں بتاؤں۔ یار عائشہ اس وقت کوئی بات نہ کرو، دیر ہو رہی ہے یار، جو بھی بات ہے تو ہم شادی حال میں کرتے ہیں۔ وہ بہت جلدی میں تھا، اس کے فون پر بار بار کال آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے سارے گھر کا چکر لگایا، سبھی لوگ نکل چکے تھے، مجھے وجدان کے ساتھ جانا تھا۔ وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا۔ میں گھر لاک کرتے ہوئے جا کر گاڑی میں بیٹھی تو زوریز کا فون دوبارہ آنے لگا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہو یا نہیں؟ کہاں آنا ہے؟ میں نے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، میرے گھر آنا ہے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زوریز کی بات سن کر میں چونکی تھی۔ اس ٹائم زوریز کے گھر؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر؟ جو بھی بات کرنی ہے زوریز، تم وہاں بیمار ہوگے، بارات نکلنے والی ہوگی، میں وہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ نہیں، ہمارے گھر کوئی بیمار نہیں ہے، بابا پارلر میں ہے اور بابا وہیں سے انہیں پک کر کے ہال چلے جائیں گے، باقی مہمان سب اپنے گھروں سے آئیں گے، میں اپنے گھر میں تنہائی ہوں، تمہیں بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا کروں؟ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ زوریز اپنی ضد کا پکا ہے، اگر میں سے ملنے نہ آ گئی تو واقعی بارات نہیں آئے گی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور گاڑی کا رخ زوریز کے گھر کی جانب کروا لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بارے میں کس سے بات کروں، کسے بتاؤں جو کچھ میں کر رہی تھی وہ صحیح تھا یا غلط، مجھے اس کا بھی احساس نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں زوریز کے گھر پہنچ چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ شادی والا گھر ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھتے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے مجھے ایک ملازم نظر آیا جو کہنے لگا کہ صاحب کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں زوریز کے بیڈ روم میں پہنچ گئی جو پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہمنا کے استقبال کی پوری تیاریاں تھی۔ تجھے دیکھ کر زوریز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا۔ واقعی بہت حسین لگ رہی ہے آپ، اس کے منہ سے بھی ساختہ جملہ نکلا تھا اور میں نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں مجھے اس قدر پریشان کر رہے ہو؟ بارات کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو تو حال بھی ہونا چاہیے تھا۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا، لیکن کر رہا تمہیں وجدان کی باہوں میں دیکھا تو میرا دل سلگ اٹھا۔ میری خوبصورت اور قیمتی محبت کا ٹکرا کا تم پتھر سے سر کیوں ٹکرا رہی ہو؟ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ اچھی ضد کی اور نہ محبت۔ میری فکر تم نہ کرو، تم اپنے اور ہمنا کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ مجھے حال جانا ہے، تمہارے بلانے پر میں یہاں آ گئی، لیکن میں اب تم سے التجا کرتی ہوں کہ بارات لے کر آ جاؤ۔ میرے ماں باپ، تایا اور تائی کی عزت کا سوال ہے، ہمنا دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آہستگی سے میرے نزدیک آ گیا، مجھے کمر سے پکڑتے اس نے اپنے قریب کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے بستر پر گرا دیا۔
गुलाब की पत्तियों के दरमियान में सांस रोकी शख्स को देख रही थी जो अपनी आंखों में आग लिए मेरे सामने खड़ा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं वजदाद से मोहब्बत करती हूँ और बस इसी की हूँ। मैं अब्रा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं वजदाद को भी बता दूंगी कि सच क्या है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं इन दोनों को बताऊंगी कि तुम हमरा से शादी करना ही नहीं चाहते थे। तुम तो रोजे अव्वल से मेरे ही मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मुस्कुराते हुए मेरे करीब बैठ गया और कहा, क्या कहोगी वजदार से? तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम है? मैं पटी पटी निगाहों से जुरेज को देखने लगी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं यहाँ किसको बताकर नहीं आई हूँ और ना ही जाकर कुछ बताऊंगी। तुम बारात लेकर आओ। मैं तेजी से उठी थी और वापस बाहर की जानिब निकलने लगी थी कि जब ही जुरेज ने मुझे पीछे से पकड़कर खींचा और मैं इसके सिरे से जा लगी। मुस्कुराते हुए इसने एक लम्हे में मेरी और अपनी एक तस्वीर खींची। आज की रात के कुछ खूबसूरत लम्हात ही मुझे दे जाओ। इसने मेरी गर्दन पर अपने लब जमाए थे। मैं अंदर तक दबक उठी थी। मैंने इसे जोर से धक्का मारा तो वो वहां से बाहर निकलती चली गई थी। शादी हाल पहुंचकर मुझे सुकून का सांस आया था। मुझे यकीन नहीं था कि अब वो शख्स बारात लेकर आएगा और कुछ ही देर बाद ढोल बाजों के साथ बारात भी ले आया था। सारी तकरीब में मैं कोने में बैठी रही थी। वजदार कई बार मेरे पास आया था लेकिन मैंने तबीयत खराबी का बहाना बना दिया था। यहाँ था कि हमना और जोरेस की शादी हो गई थी। हमना रुखसत होकर गई थी और मेरे दिल को करार आ गया था। घर पहुंचकर वजदार ने सबके सामने मेरे अपने रिश्ते की बात छेड़ दी थी। घर वाले बहुत खुश थे। तायजा ने तो फौरन ही मुझे उठकर गले से लगा लिया था और बाबा से कहा था कि अब आयशा हमारी बेटी है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं खुश थी कि जुरेस का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होने जा रहा है, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अगली सुबह जब अमना वापस घर आई तो इसके चेहरे पर जलजले के तासरात थे। हम सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जब इसे अपना मोबाइल फोन उठाकर टेबल पर रखा था और मेरी आवाज़ इसके फोन पर गूंजना शुरू हो गई थी। मैं अमना को सब कुछ सच सच बता दूं कि मैं वजदार को भी बता दूं कि सच क्या है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं इन दोनों को बताऊं कि तुम हमदा से शादी करना ही नहीं चाहते थे। तुम तो रोजे अव्वल से मेरे ही मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मैं यहाँ किसी को बताकर नहीं आई हूँ, ना ही जाकर कुछ बताऊंगी। बस तुम मेरी बात मान लो। डाइनिंग टेबल पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सब मेरी जानिब देख रहे थे और मेरे होश पूरी तरह उड़ गए थे। मेरे चंद जुमलों को तोड़ मरोड़ कर एक जगह जोड़ दिया गया था। तायजा ने हमला से पूछा, ये सब क्या है? तो वो रोते हुए कहने लगी, कल रात को मेरी बारात आने से पहले ये जोरेस के घर गई थी और इसने वहां जाकर जोरेस को कहा कि वो मेरे लिए बारात ना लाए, बल्कि सबको ये बताए कि वो इससे मोहब्बत करता है। जोरेस ने इसे समझाना चाहा कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इसके घर वालों ने इसे पसंद किया, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। दरअसल आयशा की नीयत जोरेस के बड़े से घर और इसकी दौलत पर आ गई है। इसे पूछे ये वहाँ क्या करने गई थी? हमना की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। जोरेस ने मेरे चंद जुमलों को इस तरह एडिट किया था कि आधी अधूरी बात मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जोरेस ने बुलाया था, मैं वहाँ इसके बुलाने पर गई थी। वो कह रहा था कि वो बारात लेकर नहीं आएगा। मेरी बात पर पापा जान और मम्मा ने गुस्से से मुझे देखा था। ये क्या तमाशा है आयशा? अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने हमने से किसी को क्यों नहीं बताया? हमरा गुस्से में कहने लगी, ऐसा कोई बात नहीं रही थी, ये अपनी मर्जी से वहां गई थी। न जाने से मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है। ये मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। हमरा रो रो कर बेहाल हो रही थी। मुझे बुरा भला कह रही थी, जबकि सारे घर वाले मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने वजदार की जानिब देखा तो इसकी आंखों में भी बहुत सारे सवाल थे। मैंने वजदार से कहा, तुम तो मेरा एतबार करो, मैं वहां खुद नहीं गई थी, इससे मुझे बुलाया था
وجدان آہستگی سے کہنے لگا، اگر اس نے تمہیں بلایا تھا تو یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی، یا پھر گھر میں کسی اور کو کیوں نہیں بتائی؟ اور یہ تصویر حمدہ نے فون آگے کر کچھ تصویریں دکھائی تھی اور میری جان نکل گئی تھی۔ زوریز کے کمرے میں کوئی کیمرہ لگا ہوا تھا جس سے میری اور اس کی ویڈیو بنی تھی، اور اسے کچھ ایسی تصاویر ان ویڈیو سے نکالی تھی جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود زوریز کی باہوں میں سمائی ہوں۔ جس پل اس نے مجھے بستر پر گرایا تھا، اس پل کی بھی کچھ اس طرح سے تصاویر لی گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود اس کے بستر پر لیٹی ہوں۔ اب نہ کہنے لگے، مجھے تمہیں بہن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تم تو ڈائن سے بھی بدتر نکلی، ڈائن بھی شاید ساتھ گھر چھوڑ کر تم تو میرے ہی ہونے والے شوہر پر نظر جما لی۔ ہم نہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور تایا جان دائی جان نے بابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے دونوں ہی بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وجدان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی، بلکہ وہ باہر نکل گیا تھا۔ پھر صرف اماں اور بابا جان بیٹھے رہ گئے تھے، نہ رو رو کر اپنے کردار کی صفائی اپنے ماں باپ کو دے رہی تھی کہ اچانک ہی بابا جان نے اپنا دل پکڑ لیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے ان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں اور مما انہیں سنبھالنے لگے، پھر میں نے چیخ کر تایا جان کو بلا لیا۔ ہم سب بابا جان کو لے کر ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ بابا جان نے تایا جان سے کہا کہ آپ عائشہ اور وجدان کا نکاح ابھی اور اسی وقت پڑھا دیں، اس طرح ہمنا کا گھر بھی بچ جائے گا اور مجھے اپنی بیٹی کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اگر عائشہ کی کوئی غلطی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بابا جان کی حالت ایسی تھی کہ تایا جان منع نہ کر سکے۔ ویسے بھی تائی جان ہمنا کا گھر بچانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے میرا اور وجدان کا نکاح کروا دیا۔ اس طریقے سے ہی صحیح، لیکن ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ بابا جان کی ایسی حالت اور میرا نکاح، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وجدان کا نکاح، انہوں نے میرا اور وجدان کا نکاح پڑھانے کے لیے حامی بھر لی۔ ہسپتال کے کمرے میں ہی ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ پھر 5 دن تک بابا ہسپتال میں رہے۔ جب وہ چھٹیوں کر گھر آئے تب انہوں نے میری رخصتی کی بات کی۔ وجدان کی واپسی کا وقت تھا، اس کے 10 دن کی چھٹیاں باقی تھیں۔ بابا جان نے کہا، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اچھی طرح رخصتی کرنا چاہتا ہوں سارے خاندان کو بلا کر، تاکہ بعد میں کوئی بدنامی نہ ہو۔ ویسے تائی جان اس بات کے خلاف تھے، لیکن انہیں بھی اپنے میکے میں اپنی عزت رکھنی تھی۔ پھر ہمنا کا گھر بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اس لیے 5 دن بعد ہی میں دلہن بن کر وجدان کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وجدان کو مجھ پر یقین ہوگا، وہ مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا، اس لیے میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کئی خواب سجا لیے تھے۔ گزرے 5 دنوں میں میری اور اس کی کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔ میں سارا وقت اپنے بابا جان کے ساتھ ہسپتال میں تھی، اس لیے وجدان کے دل میں کیا تھا مجھے خبر نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ہمنا کو بھی مجھ پر یقین آ جائے گا اور وجدان کے ساتھ مل کر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وجدان بے اعتباری کی انتہا پر ہوگا۔ اس نے تو کمرے میں آتے ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس سے معافی مانگ رہی تھی اپنی بے گناہ کا ثبوت دینے دے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زوریز کا رویہ ہمنا کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور اس لیے ہمنا کو قصور صرف اور صرف میرا نظر آ رہا تھا۔ میرے اور وجدان کے رشتے میں اتنی دوریاں آ گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ چاہ کر بھی یہ دوریاں ختم نہیں ہوگی۔ وہ مجھے بدکردار سمجھ رہا تھا، اسے بھی لگتا تھا کہ میں نے زوریز کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور پھر زوریز نے فون کر کے جو بات کی تھی وہ وجدان نے سن لی تھی۔ اسے نہ صرف میرا فون توڑ دیا تھا بلکہ میرے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ میں نے وجدان کو بہت سمجھانا چاہا تھا کہ زوریز خود میرے پیچھے پڑا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا اعتماد ایک پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ ہماری شادی کو 4 دن ہونے والے تھے۔ ہمنا زوریز کے ساتھ اس کے گھر لوٹ گئی تھی۔ وجدان نے مجھ سے ڈھنگ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ تائی جان مجھے منہ نہ لگاتی تھی، بس ایک مما تھی جو میرا خیال رکھ رہی تھی۔ شاید انہیں مجھ پر اعتبار تھا۔ 5ویں دن وجدان نے اپنی واپسی کا سامان باندھ لیا تھا، وہ واپس جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے ایئرپورٹ جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا دل مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سامان کمرے سے باہر بھجوا دیا تھا اور خود تیار ہونے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔
میں خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ مجھے آج بھی وجدان سے اتنی ہی محبت تھی۔ وجدان نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں باندھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی گھنٹوں روتا رہا ہو۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں مجھ سے اتنا بے اعتبار ہو گیا، لیکن میرے لفظ کہیں کھو سے گئے تھے۔ قدم قدم پیچھے ہٹتی میں بستر میں بیٹھ گئی تھی اور پھر اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنی بے گناہی کو کیسے ثابت کروں۔ وہ شخص جو بالکل غیر تھا، اس نے میرے اپنوں کو مجھ سے اتنا دور کر دیا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی پاکیزگی کی گواہی دے سکتی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے کاندھے پر ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وجدان میرے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ پتہ ہے عائشہ، تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم نے ہمیشہ سے بے زر جھوٹ بولے، بلا وجہ سب کو پریشان کرنے کے لیے تم الٹی سیدھی کہانیاں بنا لیا کرتی تھی، اس لیے جب سچ میں تم پر برا وقت آیا تو کوئی اعتبار نہ کر سکا، لیکن میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ میں بس تم پر ناراض تھا، غصہ تھا، اور یہ غصہ میرے برے لفظوں کی صورت نکل گیا۔ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تم اس شخص سے ملنے کے لیے کیوں گئی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کر دیتا تو کاش کہ مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر برا انسان ہے، تو میں کبھی اپنی بہن کے ساتھ اس کی شادی نہ کرتا۔ جس دن اس کی انگوٹھی مجھے تمہارے بستر پر ملی، اسی دن میں کچھ کھٹک سا گیا تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ واقعی وہ ہمنا کے لیے آیا ہوگا۔ لیکن جو کچھ برات والے دن ہوا تمہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا، تمہیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ تم شادی حال جاتی، گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتی تو اس کی حقیقت خود کھل جاتی، لیکن تمہاری عزت یوں برباد نہ ہوتی۔ وجدان سر جھکائے بیٹھا تھا اور میں بس اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو؟ اگر اعتبار نہ کرتا تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ کوئی بھی مرد کسی بد کردار عورت کو اپنا نکاح میں نہیں لیتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پاکیزہ ہو، لیکن تمہاری غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، تمہیں جھوٹ سے دور کرنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پڑا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھا، جس میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ پتہ ہے تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے تمہاری عزت پر داغ لگ سکتا تھا، اور ہمنا کی زندگی بھی خراب ہوئی ہے۔ اس کی بارات نہ جاتی تو اچھا تھا، وہ ساری زندگی ہماری دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی تو اچھا تھا، لیکن کم سے کم اسے زوریز جیسے شخص کا ساتھ نہ ملتا۔ ہمنا کی آنکھوں پر زوریز کی محبت کی پٹی بندھ گئی ہے، اور اس لیے وہ اس کا سچ نہیں دیکھ پا رہی۔ لیکن تم نے تو صحیح اس کا سچ جان لیا تھا نا، تمہیں چاہیے تھا کہ صحیح طرح سے مجھے سب کچھ ایک ہی بار میں بتا دیتی۔ خواتوں میں اپنی ماں سے بھی ہوں، جنہوں نے تمہاری ہر بات کو نظر انداز کر دیا، اور ایسا کر کے انہوں نے ہمنا کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وجدان نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں ہمنا، لیکن میں نے تمہارے سارے کاغذات تیار کروا لیے ہیں، وہاں جا کر میں تمہارا ویزا بھیج دوں گا۔ تو میرے پاس چلی آنا، میں تمہیں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے زوریز پر اعتبار نہیں۔ وجدان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اسے مجھ پر اعتبار نہیں ہوگا، لیکن وہ تو صرف مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اپنے سخت رویے کی۔ میں نے اسے غلطی سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی واقعی میری تھی۔ ایک مہینے کے اندر اندر وجدان نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس ایک مہینے میں نے پوری طرح خود کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ نہ میرے پاس موبائل تھا اور نہ ہی میں کہیں باہر گئی تھی۔ وجدان نے مجھ پر یہ پابندی لگائی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح زوریز دوبارہ میری عزت پر حملہ نہ کرے۔ وہ اس دوران کئی بار ہمارے گھر آیا تھا، لیکن میں نے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، نہ میری اور اس کی کوئی بات ہوئی تھی۔ مہینے بعد میں وجدان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں نے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات ایک نئے دیس میں کی تھی۔ وجدان کے کہنے پر میں نے ماضی کی ہر بات کو بھلا دیا تھا، لیکن ہماری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ جب پتہ چلا کہ زوریز نے ہمنا کو طلاق دے دی۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔
دراصل زوریز ایک نفسیاتی مریض تھا جو بہت ہی زیادہ ضروری تھا، جس چیز کو لے کر وہ پاگل ہو جاتا اور اس چیز کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا۔ اسے حمنہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کچھ دنوں بعد اس نے حمنہ کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور حمنہ کے سامنے اس بات کو بھی قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا اور یہ سب سن کر حمنہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے حمنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا تھا۔ حمنہ نے مجھے فون کر کے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ بہت روئی تھی۔